السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس مالک حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی لاکھ اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا سلام و درود نازل ہو ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ موقع عنایت فرمایا اور عنقریب ہمارے پاس جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا بحیثیت مومن و مسلمان ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح ہم استقبال کریں، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، اس کے بارے میں اویئرنیس و تیاری کریں. چنانچہ جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ کو ابھارتے عبادت کے اوپر، نیکی کے اوپر، تقوی کے اوپر. اور یہ مہینہ جو آتا یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ پرہیزگاری کا مہینہ ہے. اور آج کے زمانے کہا جائے تو یہ ڈپلومے اور سرٹیفکیٹ کا مہینہ ہے کہ یہ ٹریننگ، یہ مشق ہماری ہونے والی ہے چاند کی دیکھتے ساتھ ہی، اور چاند کے دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اللہ علیہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا. اس زمین کے اوپر 8 ارب لوگ بستے ہیں، اس میں سے چند ارب نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. اللہ نے ان کو پکارا، مخاطب کیا اے میرے بندو. اور قرآن حکیم میں جب یہ جملہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب اللہ وحدہ لا شریک اپنے مومن بندوں کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، کوئی انعامات دینا چاہتا ہے، ان کو نومینیٹ کر لیا ہے تو پکارتا ہے کتب علیکم الصیام. اس اللہ نے تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، جسٹس کر دیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. اور تقوی کی اصل اساس کیا ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے دلوں کو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اپنے دلوں کی مجھائی و صفائی کر لو، اس کو پاک کر لو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے، اللہ کے لیے اپنے نفس کو روکنے سے پہلے اپنی زبان کو روک لو. اپنے بھائیوں کے بارے میں غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، برائیاں نہ کرو. اپنے بھائی کے تم مال کے بڑوں نہ ڈالو، اس کی بہن بیٹی کو مت جھانکو. لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیسے پرہیزگار بن جاؤ؟ کہ لوگوں سے الگ نظر آؤ. تم عام انسان نہیں ہو، تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا ہے. کیا کہا؟ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی ہماری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور عنقریب اپنے رسول کو ملاقات کرنی ہے. اس زمین پہ 50 سال 70 سال گزار کے اور اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ نے کو ایک انعام دے دیا ہے، اپنے سے قریب کرنے ایک راستہ بتا دیا ہے. تم گناہوں کے اندر لت پت تھے، تم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے شفقت اور رحمت کرنا چاہتا ہے، اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. جیسے تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ نے اپنے سے قریب کرنے کا ذریعہ بنایا تھا. تم سے پہلے جتنی قومیں زمین پر گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ نے ان پہ بھی وہ فرض کیا تھا، اس کی نوعیت الگ تھی، اس کا طریقہ الگ تھا، لیکن سب سے کامل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرنے والے ہو، اللہ کے سوا کسی پہ توکل و بھروسہ کرنے والے نہ ہو، اللہ کے سوا کسی امید لگانے والے نہ ہو. تم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جاؤ. تقوی کا مطلب کیا؟ اتقوا اللہ من استطعتم، تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو جتنا کہ تمہارے استطاعت ہے. ہر انسان کی صحت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا علم الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی قوت اور طاقت الگ ہوتی ہے. تو تمہارے جو استطاعت ہے تم اللہ کا تقوی کرو، اللہ کے سامنے رو گڑگڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی تلاشی کرو. ایسا نہ ہو کہ موت کا حصہ تمہارے پاس آ جائے اور تمہیں وہ جان پلا دے، تمہیں وہ مزہ چکھا دے. کل نفس
ذائقۃ الموت. ہر نفس کو جو مزہ چکھنا ہے، جس جان کو پینا ہے، اس جان کے پینے سے پہلے صحابہ کرام دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان کا موقع دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس رمضان کو آ کے اپنے گناہوں کو ہم معاف کروا سکے اللہ کے. سب سے بد نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینوں کو پائے اور اس سے کچھ حاصل نہ کر سکے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت نصیحت فرمائی، اس کا حکم قرآن میں جا بجا آیا. اور ہمارے لیے بالخصوص جو لوگ شادی شدہ ہیں اور جو لوگ مسافر ہیں اور ہم میں کچھ بیمار ہیں، دیکھیے دین کیسا دل رحمت ہے. ہر انسان کی جگہ ہے اس کے اندر، کوئی بھی انسان چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے گنجائش ہے، ہر ایک کے لیے جگہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185. بچوں نوٹ کر لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 185. گھر میں اگر ترجمہ دیکھنا، اس تفسیر دیکھنا، تاکہ تمہیں رمضان میں عمل کرنا آسان ہو جائے. بچوں آگے آ جاؤ، آگے آ بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. قرآن کو سیکھ رہا ہے. قرآن کیا چیز ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے. جو اس کو پڑھتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے وہ شرک کی غلط سے پاک ہو جاتا ہے اور رحمان کا مقرب ہو جاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مقدس مہینے میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا. جانتے ہیں قرآن کیسی کتاب ہے؟ یہ قرآن کیسی چیز ہے؟ یہ جس سے وابستہ ہوتی ہے، جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ مقرب ہو جاتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے. جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی مقرب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو جبریل اس قرآن کو لے کر آیا، فرشتوں کا سردار، امین مقدس، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ قرآن رمضان مہینہ رمضان شریف مقدس مہینہ، جس رات میں قرآن نازل ہوا. اللہ نے کہا اس رات کے کیا کہنے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کو عزت و شرف والی رات میں ہم نے اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محسن آپ کیا جانے ليلة القدر کیا ہے؟ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، ہم بتائیں گے آپ کو. وَمَا أَدْرَاكَ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہے. لیکن برا ہو مسلمانوں کا، ہمارے اللہ رحم کرے، ہدایت دے. ابھی مہینہ جو گزرا، ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں، اس میں بھی ایک رات ہم نے منائی شب برات کے نام سے، اور اس میں وہ کچھ کیا جو رمضان کے آخری حصے میں کرنا تھا. جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار بجا اس کے احکامات بیان کیے. آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ ابتدا ہے آگے اور رمضان کے وقت میں. تو یہ رات کہاں جو ابھی گزری ہمارے لیے، اور یہ رات کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جس نے اس رات کو پا لیا وہ کیا ہی خوش نصیب ہے، اس کی نعمتوں سے سرفراز ہو گیا. اور جو اسے محروم کر دیا گیا تو وہ بدبخت محرومی انسان ہے. اب ہم غور کریں اپنے معاملے کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا مسجد میں اعتکاف کرتے، اپنی تہبند کو کس کے باندھتے، اپنے بچوں کو جگاتے. ہم کیا کرتے؟ جب آخری عشرہ آتا تو بازاروں میں چلے جاتے، مارکیٹوں میں چلے جاتے، پیسوں کماتے، کپڑے سلواتے، کپڑے بنواتے، گھر کا پینٹ کراتے. سارا وقت ہمارا قیمتی اس میں لگ جاتا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کہنے والا بھی سننے والے بھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہم کو کہ ہم آخری عشرے کے لیے اپنے کو فارغ کر لیں. 11 مہینے روزی کمائیں، کتنا کمانا ہے تم کو؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی کہ تمہارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے. کتنا کھاتے ہو تم دن بھر بھوکے رہنے کے بعد بھی؟ تو رزق کی کشادگی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ابھی ہم لوگ بھائی کیا کہے تھے؟ شب برات میں نازل ہوا ہے نا. بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں قرآن. تو اللہ کی بات سچی کیا لوگوں کی بات سچی؟ اللہ وعدہ رسول سچ بات کر رہے ہیں جو قرآن کو نازل کرنے والا. اور لوگوں نے عقیدے کو تبدیل کر دیا تاکہ رمضان کی اہمیت کم ہو جائے. لیکن کتاب و سنت کے ماننے والے ہمیشہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جس کو حکم الحاکمین نے اہمیت دی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ انزل فیہ القرآن ہدی للناس، الناس all peoples، تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. یہ قرآن جو میں گھر رکھا ہے رمضان
کاپیاں رکھتے ہیں اس کو پھر لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے. قرآن کتنے حقوق ہیں بتا بچوں؟ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ پہلا قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت سیکھی جائے. اللہ رحم کرے مسلمانوں پہ، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، الا من رحم ربک. اکثر لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سیکھتے، باقی سب سیکھتے. سب سے بڑا حق کیا قرآن کا؟ قرآن کی تلاوت سیکھی جائے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے، مخرج کی ادائیگی سے پڑھا جائے. بغیر سیکھے نہیں آئے گا. الف ب اے بی سی ڈی نہیں آتی تو قرآن کیسا ہے؟ قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا جائے. پڑھنا سیکھ لیا، ہم نے تلاوت سیکھ لیا، پھر تفقہ فی القرآن، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے بارے میں مسائل میں غور کیا جائے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اے میرے بندو تم کتاب کے محافظ ہو. افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا تم کو؟ اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم دنیا کے ہر چیز میں غور کرتے ہو. ایک ایپ آ جائے، ایک اپلیکیشن آ جائے، ایک فون آ جائے، سب کچھ تم کو ڈالتے ہو اس کے اندر، اس کتاب کے اندر. یہ مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، مردہ دلوں کو جان بخشتی ہے، مردہ قوموں کو عزت دیتی ہے. آج مسلمان پریشان ہے، کہاں سے عزت ملے؟ وہ کوئی بھی عزت کہاں سے لوٹ کے آئے؟ غلبہ کہاں سے آئے؟ قوت کہاں سے آئے؟ روب اور حیبت کہاں سے آئے؟ یہی وہ کتاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں نے اس کو تھاما تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ مسلمان کہنے پر کافی تھا، قرآن کے ہم وارث بنے تو ہم نے قرآن کو تاک میں رکھ دیا. تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، پھر اس کو اپنے بھائیوں تک، اپنے بیویوں تک، اپنے بچوں تک، اپنے ہم وطنوں تک پہنچانا ہے. لیکن اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں. اور ایک بات واضح کے ساتھ، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر نہیں پاتے، دنیا کے ملکوں کی اصلاح کرتے ہیں، چائے کی دکان میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ رہبر ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ آپ کو روشنی دیں گے تو آپ بھٹکیں گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا دائرے کیا ہے، ہماری استطاعت کیا ہے، ہم سے کس بارے میں سوال کیا جائے گا. آئیے قرآن کی سیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کو اپنا رب مان چکے ہو، جس کو یقین ہے وہ سے ملاقات کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اور رحمہ اور رسول ہیں. ان کو لگا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تم اپنے آپ کو اپنی فکر کرو، تم پڑوسوں کی فکر نہ کرو، تم دنیا کی فکر نہ کرو، تم امریکہ، جاپان، لندن، ایران کی فکر نہ کرو. قوا انفسکم، تو اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم پھنس گئے دنیا میں کی تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ تم اس قبر کے گڈھے میں اکیلے جاؤ گے، تم سے نہیں پوچھا کہ پڑوسی نے کیا کیا. آج اس لیے تو پریشان ہیں کہ پڑوسی نہیں مانتا، فلاں لوگ نہیں مانتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ بھی بچے کون ہیں؟ جن کو تم کما کر لا کے کھلاتے ہو، ٹھنڈک برداشت کرتے ہو، بارش برداشت کرتے ہو، دھوپ کی گرمی برداشت کرتے ہو، اور لوگ کلمے سے باتیں سہتے ہو اپنے بچوں کو رکھ کے. یہ تمہارے ماتحت ہیں، تو اسے پوچھا جائے گا. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ. دوسرے نہیں پوچھا جائے گا کہ محلے والوں نے کیا کیا، گاؤں والوں نے کیا کیا، سڑک پہ جو مکھیا نے کیا کیا. ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم ٹہل جائیں. مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، غور کریں 30 دن میں کتنے فجر کی نماز میں اٹھے. عورتوں کی تو مجبوری ہے کچھ دن، ہمیں کون سی مجبوری ہے؟ اور ہم جب اٹھے تو ہماری بچی کیوں نہیں اٹھی 12 سال کی، ہمارا بیٹا کیوں نہیں اٹھا 8 سال کا، ہماری بیوی کیوں نہیں اٹھی؟ کیوں ہم نے تسلیم کر لیا کہ دن کی نماز تو سوئی ڈپریشن میں ہے، بچہ لوگ بہت بخار کو نہ اٹھایا جائے. جہنم کی آگ راہب ہے، یہ دنیا کی تکلیف. بتائیے میرے بھائی، یہ ہے دین. لیکن ہم دنیا کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی خرچہ کر دیتے ہیں. شیطان کا ٹاسک ہی ہے کہ تم کچھ نیکیاں کر بھی لو تو استعمال ہو جائے، خرچہ ہو جائے، دوسروں کی برائیاں کرتے کرتے. مومن کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، دو چہرے نہیں ہوتے. جیسا ظاہر ہے ویسے ہی باقی ہے اس کا.
یہ نہیں کہ یہاں کچھ بات ہے وہاں کچھ بات، ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی چرواہا ہے، اس کے کچھ بکریاں ہیں، کچھ کا وہ ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک باپ بحیثیت باپ، اس کا بیوی ہے، بچے سے